نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک رواہ مسلم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اربعین کتاب کی 10ویں حدیث ہم نے پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث کو بھی بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے، پاک چیز کو ہی، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا جو نبیوں کو حکم دیا۔ نبیوں کو کیا حکم دیا؟ قرآن مجید کے اندر ہے، اے پیغمبرو پاک عمدہ حلال کھاؤ اور دین پر عمل کرو، نیک کام کرو۔ اچھا، مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ کہا مسلمانوں ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ پاک اور حلال وہ کھاؤ۔ دیکھیے، دونوں کو پاک حلال کھانے کا حکم، نبیوں کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں کوئی نکلا ہوا ہے، اور سفر بھی کچھ نیکی کا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے لیے گیا ہوگا، یا کہ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہوگا، یا کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتا، کوئی نیک سفر ہوگا۔ سفر میں اتنا مشغول اور مصروف رہتا ہے، اپنے بالوں کا بھی اس کو خیال نہیں، اور اپنے لباس کا بھی اس کو خیال نہیں۔ اب اس کو کوئی ضرورت پیش آئی صاحب، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا، اللہ مجھے فلاں کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دعا کرنے والا ہے نا، سفر نیک اور دعا اس کی زبان سے نکلتی اور بار بار دعا کرتا، لیکن حال اس کا کیا ہے؟ سنو جی، اس کا حال یہ کہ کھانا اس کا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا ڈریس حرام کا، اور اس کی غذا حرام کی۔ ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول کرے گا؟ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو سوچنے کی میرے بھائیوں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ دعا کرنے والوں کا ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ کتنی مصیبتیں، پریشانیاں دوا سے دور نہیں ہوتی ہیں، دعا سے دور ہوتی ہیں۔ کتنی تکلیفیں ہیں کہ صاحب جو کسی بادشاہ سے، فوج سے وہ تکلیف دور نہیں ہوتی، اللہ دعا سے اس تکلیف کو دور کرتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے دعا سے قبول کی، ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے توبہ سے قبول کی، یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے توبے سے قبول کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے توبے سے قبول کی۔ کتنے انبیاء کرام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے اللہ نے دعا قبول کی، زکریا علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے اللہ نے دعا قبول کی۔ ہاں، کسی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کسی کی دیر سے قبول ہوئی۔ تو دعا سب سے کامیاب ہتھیار، اور جس کو دعا کا سلیقہ معلوم ہو جائے اور دعا کے آداب معلوم ہو جائیں، بڑا کامیاب انسان۔
بدر کی لڑائی میں کیا تھا جی؟ 1000 کافر لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ، یا 313 نہتے صحابہ کمزور بھوکے پیاسے، اللہ کے رسول نے رات بھر دعا کی. یہ 313 آدمی 1000 پر بھاری ہو گئے. او صاحب، اپنے آپ کو قید کرا لیا، مر گئے، کٹے. 70 سے زیادہ کو جہنم رسید کیا گیا. کیا چاہ؟ دعا جی. اس لیے دعا سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑی عبادت میں سمجھتا ہوں دعا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف دعا کرتا ہے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، ایسا مطلب نہیں. یعنی مومن کو سب سے زیادہ کام آنے والی جو عبادت ہے وہ دعا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اب ایک بات تو یہ ہوئی دعا. اب اللہ کے پیارے رسول یہاں فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے حدیث سے؟ مطلب یہ ہے کہ پاک کھا کے دعا کرو گے اللہ دعا قبول کرے گا. پاک کھا کے پاک صاف پہن کے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول، ورنہ نہیں. اسی لیے انبیاء کرام کو اللہ نے حکم دیا پاک کھاؤ. انبیاء کرام تھوڑی غلط کھائیں گے جی. انبیاء کرام حرام کھائیں گے کیا؟ نہیں نا. لیکن جن کو جو ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں صرف نیکی کے کام، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا. مطلب یہ کہ زندگی ایسے ہی گزارو. مسلمانوں کو بھی حکم دیا صرف پاک کھاؤ. معلوم یہ ہوا کہ صاحب غذا ہمارے جسم کا جز بنتی ہے، حصہ بنتی ہے، ہمارے جسم کا خون بنتی ہے غذا، لہٰذا وہ پاک ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے، اسی لیے کہا ہمیشہ حلال کھاؤ. پیٹ پھٹے گا تو خوشبو آئے گی قبر میں. حلال کھائے نا، حرام کھائے پیٹ پھٹا، ایک تو عذاب ہوتا ہی ہوگا، دوسری بات یہ کہ بدبو تمہارے پیٹ کی، غلاظت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ پاک روزی، حلال روزی تلاش کرنا چاہیے. آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ کام بہت ہیں، انسان بھی بہت ہیں، لیکن پھر بھی کام کی تلاش میں آدمی جب ذرا پریشان ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کوئی بھی کام قبول کر لیتا ہے. حلال حرام دیکھتا نا، کیا بھئی ڈگری لے کے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، کام نہیں ملا، آخر مجبور ہو کے جا کے وہ کام کرنا پڑا. یہ بہت غلط بات ہے. دنیا کی کمائی کے لیے آخرت کی کمائی کو تم نے تباہ و برباد کر دیا. پتہ نہیں کون سی مصیبت آئے گی، کون سی پریشانی آئے گی کہ تم اپنا سب کچھ پیسہ خرچ کر دو گے جو کمائے تھے، لیکن تمہاری پریشانی دور نہیں ہوگی. اب تمہارے دل میں بات آئے گی بھی دعا تو کریں. اب دعا کرو گے تو اللہ کیوں قبول کرے گا جی؟ تم تو حرام کمائے، حرام کمائے، حرام پہنے، اب تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے روزی تلاش کرنے میں. جتنی بھی ہو جائے کوشش کرے کہ صاحب میں حلال روزی ہی کھاؤں گا. بلکہ بعض مرتبے تو ایسا ہوتا ہے ذرا بھی شبہ بھی ہو جائے حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں لوگ. ایک آدمی تھے بہت پریشان بھوک سے، مکے میں بہت پریشان بیچارے، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کس سے جا کے مانگے، بھیک مانگنے کی بھی عادت نہیں. نکلے کہ صاحب دیکھیں راستے میں کوئی مزدوری کر کے کچھ کما کے کھا لیں. گئے تو ایک پرس پڑا ہوا ملا. سبحان اللہ، اٹھائے دیکھا موتیوں کا ہار. حیران ہو گئے، یا اللہ یہ تو عجیب و غریب چیز ملی مجھے. بہرحال حکم یہ ہے کہ صاحب کوئی چیز اٹھاتے ہو تو اس کو پہنچانا جس کی ہے. خیر کوئی دوسرا اٹھا لے گا، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا. یہ اٹھا لیے، اٹھا کے بھوک وغیرہ سب بھول گئے اس کو دیکھ کے ہار کو. اب منتظر، یا اللہ میں کیسے تلاش کروں اس آدمی کو، آئے گا کوئی نہ کوئی، اتنی قیمتی چیز نا. تلاش کرتے ہوئے آدمی آیا، بھائی میرا ایک پرس گم ہو گیا ہے مکے میں، کسی بھائی کو ملا تو دے دیجئے. ہاں، اس نے کہا بھائی پرس کیسا ہے، کیا ہے، کدھر ہے، سب پوچھا، ساری علامتیں ٹھیک بتانے کے بعد کہا دے یہ لیجیے آپ کا. اب پھر بھوک آ گئی ان کو. اب وہ دیکھ کے اتنے خوش ہوئے پرس کو،
इनाम देना चाहा, कुछ भी 1000-2000 रुपये देना चाहा। कहा नहीं जी, अल्लाह के रसूल का हुक्म है जिसकी चीज़ मिली है उसको पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, ये तुम अगर दोगे तो फिर आखिरत की कमाई ज़ाय हो जाएगी। नहीं लिए साहब, बहुत कुछ खाने के बाद फिर अल्लाह ने उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया, खा लिए पी लिए। अब उनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता था, परेशानी बार बार होती थी। समझ में आ के सोचे चलो सफ़र करें। हो सकता है कि सब कहते हैं और सफ़र वसीलतु ज़फ़र कहते हैं अरबी में, सफ़र करने से कामयाबी मिलती है। एक बस्ती को जाने के लिए कश्ती में सवार हुए कई लोग, बड़ा तूफ़ान आया, मारा थपेड़ा, कश्ती टूट गई और सब इधर उधर चले गए लोग। ये भी एक लकड़ा पकड़ के कि तख्ता पकड़ के जाके किनारे उतरे एक बस्ती के। कपड़े उपड़े सब फटे हुए थे, तकरीबन नंगे की तरह थे। जाके एक जगह बैठ गए, मस्जिद तलाश किया तो मालूम है एक मस्जिद है, जाके बैठ गए। खैर वैसी नमाज वमाज पढ़े बाहर ही, और उसके बाद बैठ गए वहाँ। लोगों ने कुछ दिया हुआ, पहन लिए, खा लिए, पी लिए। अब उसके बाद मस्जिद को आए, मालूम हुआ कि आलिम साहब हैं, मालूम हुआ कि कुरान बहुत अच्छा याद है इनको, मालूम हुआ कि इनकी तजवीद बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत अच्छी है। अब वहाँ तलाश थी इमाम की। फ़ौरन उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए एक माल गनीमत है, आप। उनको इमाम बना दिया। माशाअल्लाह ज़िंदगी उनकी संवर गई। उस बस्ती में एक आदमी थे, उनकी एक ही लड़की थी। उनकी ताकीद थी कि मेरी लड़की ऐसे आदमी से शादी होगी, मेरी लड़की की, जो आलिम होगा, हाफिज़ होगा, मुत्तकी होगा। तलाश करे तो कोई नहीं मिला सिवाय इमाम साहब के। आज इमाम साहब को उन्होंने कहा भाई रिश्ता, इस लड़के से शादी आपकी हो जाए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, फलां है। इमाम साहब के पास बीवी कोई नहीं थी ना, तैयार हो गए, शादी हो गई उनकी। अब जे देखा दुल्हन को, उसके गले में वही हार था जो मक्के में उनको मिला था। कहा या अल्लाह, कितना बड़ा करम है। देखिए, आदमी हराम से बचना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको बचाता है। कूद पड़ता है हराम में तो अल्लाह क्यों बचाएगा भाई इसको। तो लिहाजा इसमें वही बात कही गई है कि साहब हलाल खाओगे, पाक खाओगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, हराम खाओगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। लिहाजा रोज़ी में सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए हलाल का। हराम कमाई हलाल कमाई में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। लोग ये समझते हैं हराम कमाई का मतलब ये है कि साहब गलीज़ चीज़ें, हराम चीज़ें नहीं बेचना। क्या जी, जैसे शराब नहीं बेचना, जैसे फलां गलीज़ चीज़ नहीं बेचना, अफीम गांजा नहीं बेचना, ये हराम कमाई इतनी ख़त्म नहीं होगी जी। हराम कमाई ऐसा भी है, तुम एक टीचर हो, बच्चों को पढ़ाते हो स्कूल में, तैयारी के बगैर जाके वक्त गुजारते हो स्कूल में, बच्चों के साथ दिल लगी, मजाक, हंसी, हाँ सबक का वक्त ख़त्म हो गया, अस्सलाम वालेकुम। ये हराम की कमाई हुई ना तुम्हारी, कैसे हलाल हो गया। तैयारी भी की नहीं और उसके बाद जो बच्चों को ठीक से पढ़ाई भी नहीं, लेकिन तनख्वाह पूरी ले ली उस दिन की। घंटी बजी, क्लास को जाना चाहिए ना, 10 मिनट देर से गए, इधर उधर बात करते हुए, ये करते हुए, और सब घड़ी देखते रहे पढ़ाते हुए। 5 मिनट पहले निकल गए, 45-40 पर 5 मिनट का पीरियड। तुमने 30 मिनट सर्फ किए पढ़ाने में और 15 मिनट तुमने ज़ाय किए। ये तनख्वाह भी हराम है ना। कैसे तुमने हासिल की। ऐसी भी कमाई खा के तुम दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा, इसको समझना चाहिए। इमाम साहब हैं, मुकर्रर किया गया भाई नमाज़ पढ़ाना आपको, 5 वक्त की इतनी तनख्वाह है तुम्हारी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं कुछ दिन, उसके बाद 4 कर दिया, उसका 3 कर दिया, लेकिन तनख्वाह पूरी लेते हैं। क्या साहब आप नहीं आए। अरे साहब मैं आ रहा था, रास्ते में ऐसा हो गया, फलां हो गया, घर में ये हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाते 3 वक्त की नमाज और तनख्वाह लेते 5 वक्त की नमाज की। हलाल हो जाएगी क्या। ये कमाई करके तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। सरकारी मुलाजमत हो या कंपनी की मुलाजमत हो, निजी मुलाजमत हो, कोई भी मुलाजमत हो, वहाँ क्या करते हैं। चूँकि सेल का ज़माना, इसलिए मैं मिसाल देता हूँ। आपके पास सेल है, बीवी से बात करना है कुछ भी, ऑफिस को आगे,
اب آنے کے بعد آپ کو اپنے سیل میں بات کرنا چاہیے نا، سیل سے، وہ نہیں آپ کے آفس میں گورنمنٹ کا فون ہے، آفس کا فون ہے، کمپنی کا فون، اس سے بات کرتے۔ وہ 30 پیسے 50 پیسے 1 روپیہ تمہارا نہیں گیا، کمپنی کا گیا، وہ 1 روپیہ تمہاری کمائی میں حرام کا آ گیا۔ اب تم دعا کرتے ہو اللہ سے کہ اللہ یہ دے وہ دے، اللہ دعا قبول کرے گا کیا؟ نبی کریم تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لنگی پاجامہ سب پہنا ہے جی، 10 روپے کا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے اس میں، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی بولے۔ اب سوچئے، تو ہم جو کماتے ہیں یہ نہیں سوچنا کہ شراب بیچ کے کمانا، گانجا بیچ کے کمانا حرام ہے، باقی سب جو کماتے ہیں حلال ہے، نہیں جی، حلال طریقے سے حلال کمائی کرنا، یہ اگر کرو گے تو پاک کھائے، تمہارا خون جو بدن میں پیدا ہوگا وہ پاک ہوگا، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اب اس آدمی کو دیکھیے، دعا قبول ہونے کے لیے جو باتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ سب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ ایک تو کہتا ہے کہ صاحب ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدئی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ تو ایسا ہے کہ سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کے جھک جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے نا، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو پھیلا دیتے ہاتھ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں بعض ضعیف حدیث ہے لیکن ہے بہرحال حدیث، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ ملا کے دعا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے واسطے دعا کے تو بہت ہاتھ اٹھائے، لیکن جب بھی آپ کے سر سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے، الٹا ہاتھ کر کرتے ہیں نا بارش کی دعا، تب بھی آپ اپنے سر سے اونچا ہاتھ نہیں کیے۔ تو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ دعا کرو تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یا رب، یا رب، اللہ کو بڑا پیارا نام رب ہے، اس لیے بہت سارے جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رب جوڑا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بعد رب کا نام آیا، ساری دنیا کو پالنے والا، ساری دنیا کا انتظام چلانے والا، سب کو روزی دینے والا، تو بڑا جامع لفظ ہے رب، تو لہٰذا یہ بھی استعمال کیا، اللہ کا نام بھی لیا، اللہ کے نام سے، اس کے صفاتی نام سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اس کے وسیلے سے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسری بات، بار بار دعا کرتا ہے، اس لیے کہ یا رب کہتے رہتا ہے نا، تو الہا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ اصرار کرنا، مانگنا بہت زیادہ بار بار، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی نا، دیکھا آپ نے، ساری ظاہری چیزیں موجود لیکن جو ہونا چاہیے حلال روزی وہ نہیں، زبان میں تاثیر نہیں، دل میں وہ طاقت نہیں کہ آپ کی دعا کو اوپر اٹھائے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جائزہ لیجئے اپنی سروس کا، اپنی کمائی کا، اپنے کاروبار کا، کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ کمائی حلال ہے کیا؟ بہت ساری چیزیں جو نہیں بیچنی چاہیے وہ بیچتے ہیں آپ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، جیسے کالے کپڑے بیچنا، بھائی آپ نے کالے کپڑے خریدے کہ صاحب ایپا کو جاتے ہیں لوگ کالے کپڑے پہن کے، بیپار خوب ہوگا۔ محرم کا مہینہ آیا، کہا کہ صاحب بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہن کے گھومتے رہتے ہیں، کالے کپڑے خریدے، یہ تم نے نیکی میں مدد کی کیا؟ یہ حرام کام کرنے کے لیے بیچے، لہٰذا یہ بھی حرام کمائی ہوئی۔ آپ ناریل کا کاروبار کرتے ہیں اس لیے کہ صاحب ناریل لے جا کے مندر میں پھوڑتے ہیں، تم نے ایک شرک کے کام کے لیے، بت کی عبادت کے لیے مدد کی نا، یہ کمائی بھی تمہاری حرام کی ہوئی۔ تم نے پھول بوئے اس کے لیے کہ صاحب مندر میں پھولوں کا بیپار ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہو گیا جی۔ ایسے کتنی چیزیں ہیں کہ صاحب ان کا ریزن آخر میں نتیجہ حرام ہے نا، ان کا بیچنا بھی حرام۔ آپ نے سمجھا نہیں اس کو؟ بڑی دکان ہے آپ کی، وہاں پوجا پاٹ کی بھی چیز رکھے ہیں، کوئی بھی آ کے کہتا ہے ہاں صاحب وہ ڈوری دیجئے، فلاں دیجئے، وہ کم دیجئے، فلاں دیجئے، سب بیچتے ہیں آپ۔ ہر ایک عبادت کے لیے آپ جو ہے بتوں کی پوجا کے لیے مدد کرتے ہیں، یہ کمائی بھی حرام ہوگی نا۔ 99% کمائی آپ کی حلال کی، 1% حرام کی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب حرام مال حلال میں ملتا ہے تو حلال مال کو بھی حرام بنا دیتا ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اسے فرمایا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میرے ایک شاگرد پڑھے ہوئے تھے، وہ سمجھیے کہ ساندھو یا ساندھا ایک جگہ ہے، وہاں کرناٹکا کا شاید سب سے بڑا مندر ہے. سب بڑے بڑے سامی رہتے ہیں کہ کون رہتے ہیں معلوم نہیں. بہت لوگ آتے ہیں، بہت ٹورسٹ بسیں بھی، یہ بھی وہ بھی وہاں آتے ہیں. ایک آدمی جو میرے پاس پڑھ کے قرآن حدیث گیا تھا تو میں نے اس کو دیکھا آٹو چلا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن حدیث پڑھے اور تم آٹو چلاتے ہو؟ کہا کہ شیخ کیا کروں، کوئی کام نہیں ملا اور آٹو میں کمائی اچھی تھی تو میں نے یہی سروس کر لی. کہا یہ دیہات کی طرح ہے جی، تم جہاں ہو یہاں تمہاری کیا کمائی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں بہت کمائی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ وہ صبح سے شام تک وہ بس اڈے پر رہتا ہوں میں، وہاں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ مندر میں جا کے درشن پوجا کرنے کے لیے. میں آٹو سے ان کو لے جاتا ہوں اور ویٹنگ میں آٹو رہتا ہے، پھر آتے ہیں لے جا کے بس میں چھوڑ دیتا ہوں. کتنی سواریاں ملتی. میں نے کہا نعوذ باللہ، ایک تو تقریباً حرام کی طرح کام کیے، تم پڑھے قرآن حدیث اور آٹو چلاتے، یہ ناجائز. اور گناہ کا کام، بہت بڑا گناہ کہ مندر میں لوگوں کو پوجا کے لیے پہنچا کے واپس بلا کے لاتے ہو. پوری کمائی حرام کی ہو نا جی تمہاری. اللہ اکبر. بہت میں نے کہا لیکن سمجھتے کم ہے نا لوگ، کیا کیا معلوم نہیں. اب خبر ملی کہ صاحب وہ چھوڑ کے دبئی وبئی چلا گیا. بہرحال دیکھیے حرام کمائی کیسے کیسے ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. کبھی ایسے ہوا کہ آپ کوئی غلط مال خرید کے لے آئے، اب اس کو کسی کو ٹھگا کے بیچ دیا، یہ بھی حرام ہوا نا. تم ٹھگے تو دوسروں کو ٹھگاؤ گے، تم دھوکہ کھائے تو دوسروں کو دھوکہ دو گے، یہ بھی حرام کمائی ہوئی نا. ہم سوچتے ہیں تو صاحب حلال کمائی ہماری ہے کیا، سوچنا پڑتا ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے. تنخواہ ملتی ہے، خوب تنخواہ لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. اب چوپ پوچھا جائے تو بہت سارے کام گنائیں گے. میں سویرے اٹھتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، دانت مانجتا ہوں اور صاحب ناشتہ کرتا ہوں اور صاحب پانی پیتا ہوں. گنائیں گے کام؟ ارے ڈیوٹی کا کام جو تنخواہ لیتے وہ کام گناؤ جی. وہ کام کہاں گناتے ہیں؟ رہا تو نہ گنائیں گے، کوئی کام ہی نہیں. تو تنخواہ لے کے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں اچھے کام کیے، بہت سال کام کیے، ریٹائر کی طرح ہو گئے سمجھے نا، گورنمنٹ ان کو پینشن دیتی ہے نا. ویسے دنیا میں بہت سارے نیک بندے رہتے ہیں، وہ دیتے ہیں تلاش کر کے لوگوں کو، بھئی کچھ کام ہو سکتا کیجئے، نہیں کیے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہاں ویسے اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کو ایک ڈیوٹی مقرر کر کے دیے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ وہ نہ کر کے دوسرے سب کام کریں تو حرام کام ہوا نا. تو ہم تدریس کو دیکھتے ہیں، امامت کو دیکھتے ہیں، تقریر کو دیکھتے ہیں اور صاحب کاروبار کو دیکھتے ہیں، کہاں حلال ہے، کون سا کریں کون سا نہ کریں، حلال کمائی ہماری ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا اتنے لوگ مسلمان دعا کرتے ہیں نا بیت المقدس بچانے کے لیے اور صاحب وہ بابری مسجد بچانے کے، کتنے لاکھ آدمی دعا کیے ہوں گے، کتنے کروڑ آدمی دعا کیے ہوں گے، کیا جی اثر ہوا؟ کیوں؟ سوچنا پڑتا ہے کس کی کمائی حلال کی ہے، کس کی کمائی حرام کی ہے. ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے اللہ کے رسول، جاؤ جی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. کہا خبردار جو آدمی کے ایک سوئی ایک تاگا بھی چھپایا تو پھر اس کو عذاب ہوگا. ایک صاحب جو اپنا نام لکھا لیے تھے میں بھی جاتا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، فوراً واپس کر دیا. اللہ کے رسول میں نہیں جاتا. کیوں جی؟ آپ بولے نا ابھی کہ ایک تاگا چرایا، ایک سوئی چرایا تو بھی اس کی کمائی حرام، مجھ سے شاید نہیں ہو سکے گا، ایسے ڈر کے انہوں نے واپس کر دیا. ایک آدمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جا کے وصول کر کے لے آئے زکوٰۃ. آ کے اس کو بولے یہ سب بیت المال کا اور یہ سب میرا، تمہارا کیا جی؟ لوگ مجھے تحفہ دیے. ارے گھر میں بیٹھتے تو تحفہ دیتے کیا؟ ہم تم کو چونکہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے نا، اس لیے لوگ تم کو خوش کرنے کے لیے
یہ سب وہ تحفہ دیا دیا، وہ بھی بیت المال کا جی دے دو۔ ہم دیکھتے ہیں نا سفیروں کو جو رمضان میں آتے ہیں مدرسے کے بیچارے، تکلیف پریشانی اٹھا کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سب چندہ کچھ وصول کیا 50,000 روپے، جا کے کہا 45,000 ہوا، 48,000 ہوا، 2-3 ہزار روپیہ چھپا لیا۔ حرام ہوا نا جی، وہ 2-3 ہزار روپیہ چھپا کے تم زندگی برباد کرتے ہو۔ یہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل۔ اسی لیے ہر کام کو قبول نہیں کرنا۔ بعض لوگ 10 کام، 5 کام، 6 کام، 6 سے 7 تک، وہاں 8 سے 9 تک، 11 سے 12 تک، ایک دن کو 5 ڈیوٹی، 6 ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس میں ایک بھی ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم۔ کمائی کی حرص جب آ جائے نا تو آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے جو کچھ کماتا ہے حلال ہے کیا سوچے، حلال ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی، حلال ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا، حلال ہے تو جنت کو جائے گا، اس لیے کہ جنت میں صرف پاک لوگ رہیں گے، حرام کمائے ہوئے لوگ نہیں کھائیں گے جائیں گے۔ اگر انہوں نے حرام کھایا تو جہنم میں جل کے پاک صاف ہو کے پھر جنت کو جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتائی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں سدھار آئے گا، اصلاح ہو جائے گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حرام چیز بیچنا یا حلال چیز غلط طریقے سے بیچنا دونوں حرام کمائی۔ حلال کام کرنا لیکن اس کو پوری طرح نہ کرنا، اس کے اندر خلل اور اس کے اندر کمی رہنا، یہ بھی حرام کمائی میں آتا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتوں کو آپ سوچیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی کمائی جو ہو رہی ہے وہ حلال کتنی حرام کتنی ہے۔ حلال اگر 90% ہے، حرام 10% ہے، آپ یقین کیجئے 10% حلال 90% کو بھی ختم کر دے گا۔ مثال دیتے ہیں لوگ، ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس پانی میں 2,000 قطرے تو ہوں گے نا، 3,000 قطرے ہوں گے نا پانی۔ اگر ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے پیشاب کا تو 1,000 قطرے گندے ہو گئے۔ ایک قطرہ ڈالے آپ، لیکن وہ ایک قطرہ 1,000 قطرے کو ناپاک کر دیا نا۔ ویسے ہی ہوتا ہے، حرام کمائی جب حلال میں ملتی ہے تو حلال کمائی بھی حرام بن جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا کمائی بہت اہم ہے، انسان کو چاہیے صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا روزی دینے والا رب العالمین آپ کو نہیں دے گا، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ جلدی کر کے حرام کمائی کماتے ہو کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، تم خود بھگتو گے۔ صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ہار بھی دے گا، دلہن بھی دے گا اور سب کام بھی دے گا۔ یہ سب ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اسی طرح توکل کرنے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جو سوچے بھی نہیں تھے۔ وہ سوچے تھے کہ ہار اٹھاتے وقت یہ دلہن بھی ملے گی، ہار بھی ملے گا، اللہ نے دے دیا۔ تو لہٰذا صبر کیجئے، تلاش کیجئے اور حلال میں کوشش کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، حلال روزی بھی ملے گی، جائز کام بھی ملے گا، سب ملے گا آپ کو۔ جلد بازی سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب چند دن ایسا کریں گے، کیا بھی کام نہیں ہے نا، اچھا کام ملتے اس کو چھوڑ دیں گے، چھوڑتے نہیں جی، جا کے اس میں پھنس گئے نا، نکلتے نہیں ہیں، نکلنے نہیں ہوتا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ حلال کمائی ملنے تک میں یہ کام کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہی حلال کمائی مل جائے گی چھوڑ دوں گا۔ اگر مرنے کے لائق ہو تو کرو گے، بھوک پیاس سے جان جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں جی، صبر کرو۔ بھیک مانگ کر کھانا بہتر ہے حرام کمائی سے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا حلال کمائی کی اثرات بہت ہیں، برکتیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو، حلال کمائی کے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق دے، حرام کمائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔